بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام آؤ بچوں سیکھنے کچھ آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کرشمدیشوں کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہیں جس پروگرام کا نام ہے بچوں کی شام۔ یہ پروگرام بچوں کی شام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کرشمدیشوں کے ناظرین، آج بھی پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوا کریں گے، تو آپ نے ہمارے ساتھ پروگرام کے آخر تک رہنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت کے اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھو، مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کرشمدیشوں کے ناظرین، ہم درود پاک کی فضیلت روزانہ تو سنتے ہیں، اب ہمیں کرنا کیا ہے اس کا؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم فضائل سن رہے ہیں۔ ہم کیا سن رہے ہیں؟ فضائل۔ جب ایک چیز کے اتنے زیادہ فضائل ہوں تو اس چیز کو کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ تو درود پاک پڑھنا ویسے بھی کیا بولا جائے کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ دن بھر میں معمول بھی بنائیں تو آپ آرام سے 1000 درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ درود پاک پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، کیونکہ زیادہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کرشمدیشوں کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف، اور آج کا سوال یہ کہ بتائیے ہمارا ملک کون سا ہے؟ ہمارا ملک، ہمارا ملک جی پاکستان کا مطلب کیا؟ کون؟ ہمارے رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، تو ہمارا ملک پاکستان کس اسلامی مہینے میں آزاد ہوا؟ کس اسلامی مہینے میں آزاد ہوا؟ جی اب آپ سب کو انگلش کے اعتبار سے تو پتہ ہے 14 اگست 1947۔ اب کس اسلامی مہینے میں آزاد ہوا یہ کون بتائے گا؟ چلیں یہاں پر کافی بچے بتانا چاہ رہے ہیں، جی بتائیں۔ محرم۔ محرم، جی بھائی آپ بتائیں۔ محرم شریف، محرم الحرام۔ محرم شریف بولیں گے، جو بھی محرم بولنا چاہ رہے ہیں وہ محرم شریف۔ جی آگے بڑھ، محرم شریف۔ جی چلیں، محرم شریف۔ جی چلیں، محرم شریف۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ رمضان۔ یہ ایک آئے رمضان والے بھائی، چلیں۔ حسین، رمضان۔ حمزہ بھائی، حسین بھائی، رمضان۔ جی عبدالسبحان بھائی، سفر۔ سفر، جی چلیں۔ رمضان۔ جی کافی کچھ بچوں نے کہا کہ محرم شریف، کچھ نے کہا کہ رمضان، اور ایک بچے نے کہا سفر۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس کا جواب درست ہے۔ تو بندیشہ کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن الکریم۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها،
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. ماشاء اللہ اللہ کریم آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے. تو بندش ہے کہ ناظرین اور پیارے بچوں، آج کا سوال یہ کہ بتائیے ہمارا ملک پاکستان کس اسلامی مہینے میں آزاد ہوا؟ آئیے بڑھتے ہیں ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام. بچوں کی شان، بچوں کی شان، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے. یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو. وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. وہی لامکہ کے مکی ہوئے سر عرش تحت نشین ہوئے. وہی لامکہ کے مکی ہوئے سر عرش تحت نشین ہوئے. وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان. وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے
سبحان اللہ، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، ہم نے کلام بھی سنا اور ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلام سنا، کلام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ سنا۔ مدینہ کے ناظرین پیارے بچوں، آج کا سوال یہ کہ بتائیے ہمارا ملک پاکستان کس اسلامی مہینے میں آزاد ہوا؟ یہ آج کا سوال ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کہانی۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ جی تو پیارے بچوں، آج کا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے کہانی، اور کہانی سیگمنٹ میں ہم جو کہانی سنتے ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ کہانیاں ہوتی ہیں، اور ان کہانیوں سے ہمیں ایک لیسن بھی ملتا ہے جس کو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، یاد رکھنا ہوتا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہوتا ہے۔ جی پیارے بچوں، ایک بطخ یعنی ڈک کیا ہے جی پانی پر تیر رہی تھی کہ ایک باز یعنی فیلکن نے اسے پکڑنا چاہا، مگر بطخ فوراً پانی میں چلی گئی۔ کیا ہوا؟ بطخ پانی میں تیر رہی تھی، اب ایک باز یہ ہوا میں اڑتا ہوا پرندہ ہے، اب اس نے بطخ کو پکڑنا چاہا مگر بطخ فوراً پانی میں چلی گئی۔ کہاں چلی گئی؟ جی جب بطخ دوبارہ پانی کے اوپر آئی تو باز نے اسے لالچ دیتے ہوئے کہا، اے بطخ تم اپنی زندگی پانی میں گزار رہی ہو، جنگل میں آ کر دیکھو، وہاں درخت ہے، گھاس ہے، طرح طرح کے پرندے ہیں، تم جنگل میں آ کر اس پانی کو بھول جاؤ جی اب باز نے تو اسے لالچ دی، اب بطخ فوراً سمجھ گئی کہ باز مجھے لالچ دے رہا ہے۔ کیا دے رہا ہے؟ جی لالچ دے رہا ہے کہ دے کر اسے پکڑنا چاہ رہا ہے، لالچ دے کر اسے پکڑنا بھی چاہ رہا ہے۔ تو بطخ نے فوراً باز کو جواب دیا، اے باز دور ہو جا، جنگل کی رونقیں تجھے مبارک ہوں، میرے لیے تو پانی سکون کی جگہ ہے، میں جنگل میں نہیں آتی۔ تو پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، اب ہم نے کہانی تو سنی، کیا ہوا اس میں؟ کون بتائے گا پوری کہانی؟ چلیں عثمان بھائی ہمت کریں، عثمان بھائی چلیں، عثمان بھائی نے بھی ہمت کر لی، دونوں عثمان بھائی نے ہمت کر لی ماشاءاللہ۔ جی عبدالسبحان بھائی، جی چلیں حمزہ بھائی بتانا چاہ رہے ہیں، جی حمزہ بھائی کو دیں ذرا، آ جائیں حمزہ بھائی۔ جی بتائیں، عثمان بھائی کے بھائی ہیں چھوٹے سے، جی چلیں عثمان بھائی کو دے دیں، انہیں کے بھائی کو، عثمان بھائی جی چلیں بتائیں۔ ایک ڈک تھی، وہ ہے نا باز ہے نا مطلب اڑ کے آ رہا تھا، تو ہے نا اس کو پکڑنے کا چاہ رہا تھا، جیسے ہی وہ ہے نا نیچے آیا، بات اڑ رہا تھا، تو ہے نا جیسے ہی پکڑنے والا تھا کہ ہے نا ڈک کے ہے نا پانی کے اندر چلی گئی، پھر ہے نا وہ باز مطلب ڈک باہر نکلا ہی تو باز بولتا ہے وہ ڈک کو کہ ہے نا، چلے ماشاء اللہ انہوں نے کوشش کی، ڈک جی کہانی سنانے کی کوشش کی۔ چلیں پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھنے کا موقع ملتا ہے؟ ہمیں سیکھنے کا موقع یہ ملا کہ ہمیں ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے جو ہمیں بری جگہوں اور برے کاموں کی طرف لے جاتے ہیں، اور پھر ہمیں بھی ان برے کاموں میں لگا کر اچھائی سے دور کر دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمیں تو اپنا وقت پڑھائی، اچھے کاموں اور نیک دوستوں میں گزارنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اچھے کام کرنے اور برے کام سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، آج کا جو کہانی سنی اس کا ہم نے سبق بھی سن لیا کہ کہانی کا سبق کیا ہے۔ اور مدیشہ کے ناظرین و پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، جی پلے کریں۔ میں ہوں رمضان اسلم مینچن آباد سے۔ پیارے رمضان بھائی، میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا رمضان شریف میں۔ جی چلیں، یہاں پر 4 بچوں نے کہا تھا رمضان شریف میں، اور یہاں پر ایک کالر نے بھی کال کر کے بتا دیا رمضان شریف میں۔ چلیں اب آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ جی چلیں ایک اور کال۔ میرا نام محمد احمد اتاری، میں چنیوٹ شہر سے عرض کر رہا ہوں۔ رمضان بھائی، آج کے سوال کا جواب ہے پاکستان رمضان المبارک میں آزاد ہوا۔ چلیں بھائی، جی جواب انشاءاللہ ہم پروگرام کے آخر میں بتائیں گے۔ جی یہاں پر 4 بچے اور کال میں 2 بچوں نے بتا دیا۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے ماہنامہ فیضان مدینہ۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے
بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنیں گے دعوت اسلامی کے ماہنامہ فیضان مدینہ میں سے کچھ اچھی اور فائدہ مند باتیں۔ تو آج ہم نومبر 2017 کے ماہنامہ فیضان مدینہ میں سے کچھ بری عادتوں کے بارے میں سنیں گے۔ نمبر 1، نام بگاڑنا۔ بچوں، کسی کا نام بگاڑنا یعنی اسے نام سے پکارنا جو اسے برا لگتا ہو، مثلاً لمبو، موٹو وغیرہ کہنا گناہ ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں ہے ترجمہ، ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ اس لیے بچوں، دوسروں کا نام بگاڑنے سے بچیں اور جو نام بگاڑتا ہے اسے نرمی سے منع کریں۔ نمبر 2، نقلیں اتارنا۔ بچوں، کسی کے چلنے، بات کرنے یا پھر ہاتھ وغیرہ ہلانے کا طریقہ دیکھ کر بعض بچے اس کے سامنے اس کی نقل اتارتے ہیں، جس سے سامنے والے کا دل دکھتا اور اسے تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسلمان کو تکلیف دی گویا اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی گویا اس نے اللہ پاک کو تکلیف دی۔ اس لیے ہمیں دوسروں کی نقلیں اتارنے سے بچنا چاہیے۔ اور نمبر 3، دوسروں سے مانگ کر چیزیں کھانا۔ پیارے بچوں، کچھ بچوں میں ایک بری عادت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں سے مانگ کر چیزیں کھاتے ہیں، یہ جو کہ اچھی عادت نہیں ہے۔ اس سے ان کی امیج بھی خراب ہوتی ہے اور اس بری عادت کی وجہ سے دوسرے بچے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا بھی پسند نہیں کرتے۔ ایسے بچوں کو چاہیے کہ کھانے کی چیزیں اپنے گھر سے لے کر جائیں اور دوسروں سے مانگ کر نہیں کھائیں۔ اللہ پاک سے دعائیں ہمیں اچھے کام کرنے والا بنائے، آمین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، آج ہم نے ماہنامہ فیضان مدینہ سیگمنٹ میں کچھ بری عادتوں کے بارے میں سنا۔ کوشش کریں کہ عادتیں اگر آپ کے اندر موجود ہیں تو اس کو نکال دیں۔ تو پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، آج کا سوال یہ ہے کہ بتائیے کہ ہمارا ملک پاکستان کس اسلامی مہینے میں آزاد ہوا؟ کچھ بچوں نے جواب دیا تھا محرم، کچھ بچوں نے جواب دیا تھا سفر، اور کچھ بچوں نے جواب دیا تھا رمضان، اور کالج میں جو آیا ہے جواب وہ بھی آیا رمضان۔ تو پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، جو جواب ہے وہ ہے رمضان۔ جی پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، جنہوں نے جواب دیا ان کا جواب بالکل درست ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ملک پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں پروگرام کو آخر کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچوں کی شام کا اختتام تک پہنچا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دیکھتے رہیے مدنی چینل، دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھنے کچھ آ گئی پھر اپنی شام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا